وحشت جنون کی نمبر 12، جہاں لمبوں میں سرخی چھانے لگی تھی، اور اس دفعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے پر ہیر نے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے اندازہ تھا یہ شخص اس کی کون سی بات کا کون سا مطلب نکال لے اور اسے اپنے پاس سے الفاظ کا لباس بنا کر اس کے سامنے پیش کر دے اور اسے شرمندہ کر دے۔ ہیلو مسز ایاب، آپ تو بہت حسین ہیں، ماشاء اللہ سے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایام شادی کیوں نہیں کر رہا تھا۔ یقیناً وہ آپ کے انتظار میں تھا۔ ویسے آپ لوگوں کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ اور ایام نے بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ ایام نے تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ساری باتوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ ایام کی پہلی بیوی سے طلاق وغیرہ ہو گئی نا؟ میرا مطلب ہے کہیں وہ اب تک ایام کی زندگی میں تو نہیں ہے نا؟ ویسے ایام کی پہلی شادی کب ہوئی؟ طلاق کب ہوئی؟ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ بس جب اسے اس کی بیٹی کی بات باہر نکلی تو پتہ چلا کہ ایام کے والدین نے اس کی شادی زبردستی کروا دی تھی، جس سے اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور بیوی کے ساتھ کچھ خاص بنی نہیں، اس لیے اب وہ اسے چھوڑنے والا ہے۔ دو عورتیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھیں، لیکن ہیر کو ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن پھر بھی یہ اس کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں تھیں جو اسے سننی تھی۔ لیڈیز، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تم لوگ میری مسز کو بھڑکا تو نہیں رہی؟ ایام ایک آدمی کے ساتھ وہاں رکا تو ساری عورتوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے نہیں نہیں، ہم تو آپ کی پہلی شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک آپ کی شادی ہوئی اور پھر اچانک آپ کی طلاق کی خبر آ گئی، اور پھر آپ کی بیٹی بھی ہے اتنی پیاری، اور کچھ حد تک شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ ہاں، کیونکہ نصیب و نصیب کا لکھا تھا۔ اچانک شادی ہوئی ہماری، نہیں بن پائی تو اچانک طلاق ہو گئی ہماری۔ اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی، میرے والدین نے اپنی مرضی سے شادی کروائی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکے۔ لیکن اب میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو میری زندگی سب کے سامنے ہے۔ وہ ہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ یار، تمہاری پہلی بیوی نے تم سے اپنی بیٹی کی ڈیمانڈ نہیں کی، تو میرا مطلب ہے کہ تم اس چند دن کی بیٹی کو پاکستان لے کر آ گئے تھے نا؟ اس کے ساتھ کھڑے آدمی نے سوال کیا۔ نہیں، اسے بیٹی نہیں چاہیے تھی، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے تھی، اور مجھے میری بیٹی، اس کے لیے میں اسے کچھ بھی دے سکتا تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کو ہر طریقے سے کیش کروانے کی کوشش کی ہے۔ خیر، میں فضول کی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتا۔ چہرے پر بشاشت طاری کرتے ہوئے شاید وہ اپنی اذیت کا گلا گھونٹتا تھا۔ ہیر کو لگا جیسے وہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم بھی کن باتوں میں لگ گئے یار، ان دونوں کو دیکھو، نیا شادی شدہ جوڑا ہے، تم لوگ کھڑے ان سے فضول باتیں کر رہے ہو۔ یہ نہیں کوئی ان سے رومانٹک سے ڈانس کی فرمائش کر دو۔ اس آدمی نے اچانک سے ان کا دھیان اس طرف دلایا تو ان سب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ نہ کرتے رہ گئے، لیکن وہ لوگ انہیں ڈانس فلور پر لا کر ہی مانے۔ مجھے ڈانس نہیں آتا، وہ ان سب کی باتوں سے ہار مار کر یہاں آ تو گئی تھی، لیکن اب بری طرح پھنس چکی تھی۔ ڈارلنگ، ڈانس کوئی سائنس تو نہیں ہے جو تمہیں نہیں آئے گا، بس ہلکا سا موو ہی تو کرنا ہے خود کو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، بے فکر ہو۔ وہ ڈی جے کو اشارہ کرتے ہوئے اس کے کان میں بولا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں فضا میں ایک رومانٹک سا سانگ بجنے لگتا ہے۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر، اس کے کندھے پر رکھ کر، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو تھام چکا تھا۔ تم اگر مناؤ گے تو مان جاؤں گا، تمہارے بلانے پر لوٹ آؤں گا، ہر سفر میں ساتھ تیرا میں یوں ہی نبھاؤں گا، کبھی تمہیں یاد میری آئے تو پلکوں سے زلف ہٹا لینا، صاف دکھوں گا میں تم کو، وہیں جو نہ دکھوں تو بتا دینا، کبھی مجھے دیر ہو جائے گی، وقت کو تھوڑا بچا لینا، پھر سے میں تم کو ملوں گا وہیں، جو نہ ملوں تو سزا دینا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر روحی بھی وہاں کھڑی ہو کر تالیاں بجانے لگی تھی۔ میری زمین کو تیرے قدم کا نہ جانے کب سے تھا انتظار، ایک نہ ایک دن تم کو آنا ہے، دل کو میرے یہ ہے اعتبار، میں خدا سے مانگوں تیرے سوا کچھ اور نہ مانگوں، کبھی تمہیں یاد میری آئے
تو اتنی سی بات سمجھ جانا، میں پھر سے تم کو ملوں گا وہیں، راہ سے میری گزر جانا۔ تو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ موو کر رہی تھی۔ وہ شاید بہت اچھے طریقے سے ڈانس کرنا جانتا تھا، لیکن اس نے بھی اپنے سہارے پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ ہیر کا ڈر اب ختم ہو چکا تھا۔ تم اگر مناؤ گے تو مان جاؤں گا، میں تیرے بلانے پر لوٹ آؤں گا، ہر سفر میں تیرا ساتھ میں یوں ہی نبھاؤں گا، پلکوں سے زلف ہٹا لینا، میں صاف دکھوں گا تم کو وہیں، جو نہ دکھوں تو بتا دینا، کبھی مجھے جو دیر ہو جائے گی، وقت کو تھوڑا سا بچا لینا، میں پھر تم کو ملوں گا وہیں، جو نہ ملوں تو سزا دینا۔ خوبصورت سے گانے کا اختتام ہوا تو محفل میں پھر سے روشنی چھا گئی، اور روحی جو کب سے ان دونوں کا ڈانس انجوائے کر رہی تھی، بھاگتی ہوئی ان دونوں کے پاس آ چکی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، جبکہ ہیر کے کندھے پر اب تک اس کا ہاتھ تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل فیملی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ روحی تو کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی، اس نے تو اسے تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سارا دن ناچتے گاتے کافی تھک گئی تھی، اب اس کا سونا تو بنتا ہی تھا، اور سب سے زیادہ اسے اپنے نئے کمرے میں سونے کی جلدی تھی۔ پارٹی ختم ہوتے ہی وہ کمرے میں آ گئی، جلدی جلدی برش کیا اور اپنا نائٹ ڈریس پہنا، اور اس کے فوراً بعد وہ اپنے بستر میں گھس گئی، اور پھر باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آج اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی، وہ سارا دن بہت خوش رہی۔ اسے دیکھ کر ہیر بھی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ ایام کی محنت وصول ہو چکی تھی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو خوش کرنا چاہتا تھا، اور اس کی بیٹی بے انتہا خوش تھی۔ اس وقت وہ مہمانوں کو سی آف کرنے گیا تھا، جبکہ وہ روحی کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ کبھی بھی یہاں آنے والا تھا، اور اس کے بعد کیا ہونا تھا وہ جانتی تھی۔ صبح سے ان چیزوں کو سوچ کر وہ کافی حد تک خود کو تیار کر چکی تھی۔ آج نہیں تو کل یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ پھر وہ کب تک خود کو ایام سے دور رکھتی، کب تک وہ اس کا حق اسے لینے سے روکتی۔ اس کی شادی ہو چکی تھی، اور اب اسے یہ سب قبول کرنا تھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی اسے نیند نہیں آئی تھی۔ آج وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہی تھی۔ وہ روحی کے ساتھ لیٹی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ قدموں کی چاپ کے ساتھ ہی اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم پھر سے سو گئی ہو میرے آنے سے پہلے، ورنہ میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ آج کی یہ رات بہت اسپیشل ہے میرے لیے، اسے سو کر نہ میں برباد کروں گا اور نہ ہی برباد کرنے دوں گا۔ چلو جلدی سے اٹھو، میرا موڈ بہت اچھا ہے، خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب رک کر بے حد سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ ہیر کے جسم میں سنسناہٹ ہوئی تھی، اس کی گرم سانسیں اپنی کان کی لو پر محسوس کرتے ہوئے، جب اس کا ہاتھ اس کی کمر کے بالکل اوپر تھا۔ ہیر، میں پیار سے کہہ رہا ہوں، اٹھ جاؤ، پھر میں اپنے طریقے سے جگاؤں گا تو تمہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، شاید آج وہ اس سے امید نہیں رکھتا تھا۔ ہیر، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، اس لیے یہ ڈرامے کرنا بند کرو۔ شاید وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ صرف جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے، یا پھر وہ اس کے کمتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ چکا تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، اب مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا، اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں بڑھ چکا تھا، اور اب سچ میں ہیر کی جان پر بن آئی تھی، کیونکہ وہ اسے یوں ہی اٹھائے اپنے کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اس کی باہوں میں وہ کانپ رہی تھی، جبکہ وہ روحی کے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے شادی نہیں کی تم سے، اور یہ میں وہی کر رہا ہوں جو ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی انوکھا کام نہیں کرنے جا رہا، تمہارے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے میرے سننے میں آیا ہے کہ بیوی کی عقل اسی طرح ٹھکانے لگتی ہے، اور میں تمہاری عقل ٹھکانے لگانے جا رہا ہوں، اور اپنی بیوی کی عقل ٹھکانے لگانا ہر شوہر کا فرض ہے، اور تمہاری عقل ٹھکانے لگا کر میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ وہ شوخ انداز میں کہتا اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ ہیر کو اس کے انداز ڈرا رہے تھے، جبکہ اس وقت وہ اپنی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر بسائے اس کے نازک سے وجود کو اپنی بہکی بہکی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم لاکھ حسین ہو مانا، لیکن تم پر حق تو ہمارا ہی ہے جانا۔
وہ مسکرا کر کہتا اس پر جھکا، اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی اس شدت پر ہیر کا دل رفتار پکڑ چکا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمائش محسوس کرتی ہیر چہرہ پھیر کر پیچھے ہٹی تھی، لیکن اس بار ایام نے برا نہیں بنایا تھا، بلکہ آج تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ سی ٹھہر گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ آج تم مجھ سے بچ سکتی ہو، یا آج کی یہ حسین رات میں تمہاری وجہ سے برباد ہونے دوں گا؟ نو ڈارلنگ، آج یہ وقت میں تمہاری کسی بے وقوفی کی نظر نہیں ہونے دوں گا، سو فضول کی ضد چھوڑو، کم ہیئر۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہیر، جو اپنا چہرہ ایک طرف کیے بڑی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، اس کا ہاتھ بڑھانے پر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ نئی زندگی کی شروعات کر رہا تھا، اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر کے، اور اس پر ایک بار تو یقین کر ہی سکتی تھی، اسے ایک موقع تو دے ہی سکتی تھی۔ وہ اس کا منتظر تھا تو وہ کیوں نہ خود کو ایک بار اس کا ہو کر دیکھے۔ ساری باتیں ایک طرف رکھتی وہ اپنی آنکھیں سختی سے مینچتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی، جسے اپنے مضبوط گرفت میں لیتے ایام نے اپنی طرف کھینچا تو کسی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کی باہوں میں قید ہوئی تھی، اور ایام نے اسے سمیٹ لیا تھا اپنی چاہت سے، اپنی محبت سے۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتا گیا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا گیا، اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی خوشبو میں سانسوں میں بسا کر وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کی مہر لگاتا اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا رہا۔ اس کا انداز خوبصورت تھا، وہ خود کو اس کا ہونے سے روک نہیں پائی۔ اس کی محبت کی فوار اپنے دل پر محسوس کرتی وہ اپنے دل کے دروازے اس شخص کے لیے کھول چکی تھی، وہ پوری طرح سے اس کے بازو میں قید تھی۔ ایام اس پر اپنی محبت ظاہر کرتا اسے ہر طرح سے اپنا بنا چکا تھا، محبتوں کے معاملے میں بہت امیر شخص تھا۔ اس کا اظہار محبت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس کے کان میں وہ اپنی محبت کی نہ جانے کتنی سرگوشیاں کر چکا تھا۔ اس کا انداز محبت اتنا نرم اور محبت بھرا تھا کہ ہیر ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ آج اسے اس کے ایک ایک لفظ پر یقین آنے لگا تھا، کیونکہ اس کے انداز محبت میں کہیں زیادہ احترام تھا۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح چھو رہا تھا۔ ایک عورت کے لیے عزت اور مان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور آج اسے وہ عزت اور مان ایام نے دیا تھا، وہ جو اپنے شوہر سے چاہتی تھی۔ ہیر اس کی باہوں میں قید اپنے آپ کو یہ سوچنے سے روک نہیں پائی تھی کہ آخر اس کی پہلی بیوی نے اسے کیوں چھوڑا۔ یہ تو اتنا محبت اور اتنی عزت دینے والا شخص تھا، تو بھلا وہ اسے چھوڑ کر کیوں گئی؟ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھ لے، لیکن پھر ان نازک لمحات کا سوچتے ہوئے اس نے ہر سوال خود تک ہی محدود کر لیا۔ یقیناً وہ اس وقت اس سے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بات ہرگز نہیں کرنا چاہے گا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ اس سے پوری طرح سے اپنا بنا کر وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو ہیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری جان ہیر، روحی کو دودھ دینے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں وہ جاگ جائے گی، بس تھوڑا سا صبر۔ میں یوں گیا اور یوں واپس آیا، میں خود بھی تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا تو ہیر نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نہیں نہیں، کوئی جلدی نہیں آنے کی ضرورت، آپ آرام سے آئیے گا، ویسے بھی میں سونے لگی ہوں۔ وہ فوراً سے آنکھیں بند کرنے لگی، جبکہ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ تمہیں جلدی ہو یا نہ ہو، مجھے تو ہے، اور سونے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں اس دفعہ اپنے طریقے سے جگاؤں گا اور ساری زندگی کے لیے نیندیں اڑ جائیں گی۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں کہتا اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اپنے سرخ ہوتے ہوئے چہرے پر تکیہ رکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تو وہ جلدی سے دودھ لے کر آیا تو وہاں بیڈ پر ہی بیٹھی تھی، لیکن کچھ بولی نہیں تھی، نہ ہی اسے دیکھا تھا۔ اسے آنے میں ٹائم لگ گیا تھا۔ وہ اب روحی کے کمرے کی طرف آیا۔ روحی ابھی تک سو رہی تھی، اپنی بیٹی کے روٹین سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے جاگ جاتی تھی، اپنی بیٹی کے ایک ایک لمحے کا تو اسے اچھے سے حساب تھا۔ وہ دودھ کی بوتل اس کے قریب رکھتا آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اسے نیم نیند میں لانے لگا تھا تاکہ وہ اسے دودھ پلا سکے۔ دودھ پینے کے فوراً بعد وہ سو جاتی تھی، ابھی فجر ہونے میں کافی ٹائم باقی تھا۔ وہ اسے دودھ پلا کر واپس کمرے میں آیا تھا، وہ بیڈ پر کمبل میں منہ دیے ہوئے تھی۔ آہستہ سے اس نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا، اسے گہری نیند میں پایا۔ وہ اسے سونے سے منع کر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس وقت گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ تو اس نے کل رات بھی اس پر ظلم آیا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے سونے نہیں دیا تھا۔ ساری رات اسے اپنی محبتوں کا یقین دلاتا رہا اور اپنی محبتوں کی بارش میں بھگوتا رہا۔ وہ مسکرا کر اس پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ واپس آیا تو وہ اسی طرح سو رہی تھی۔ وہ اسے تنگ کیے بنا ہی اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج اس کا دن بہت مصروف ہونے والا تھا۔ آج اس کا ولیمہ تھا، اور وہ کل کی طرح ہی جانا تھا کہ آج بھی اسے سب کچھ پرفیکٹ ہی ہو۔ کل اس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا تھا، اور آج وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے جا رہا تھا۔ سر ہر
آلموسٹ ہر چیز مکمل ہے، ساری تیاری ہو چکی ہے، بس مہمان آنا شروع ہو جائیں تو آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ ہم نے سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے، آج ہم نے سیکیورٹی ڈبل کر دی ہے، کسی طرح کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی انجان آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جن لوگوں کے پاس کارڈ ہوگا ہم انہیں لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دیں گے، آپ کے علاوہ باہر کا کوئی انسان نہیں ہوگا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میڈم ہر طریقے سے سیف ہیں، ہر دروازے پر چیکنگ کے لیے سیکیورٹی گارڈ موجود ہے، کسی بھی طرح کا کوئی غیر قانونی کام ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے، اگلے پچھلے ہر دروازے پر ہم نے سیکیورٹی کو کور کر لیا ہے، ہر ایک دروازے پر گارڈ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے، ہم ہر چیز دھیان میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ باہر آ کر ایک بار پھر سے ہر چیز کو چیک کر رہا تھا، جب وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا، مجھے تم لوگوں کی سیکیورٹی پر پورا یقین ہے، لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ چیک کرنا چاہتا ہوں، کل تم لوگوں نے مجھے بہت خوش کیا، لیکن آج خطرہ زیادہ ہے، آج مہمان زیادہ ہوں گے، اس سے میں کسی طرح کا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا، میری بیوی اور بیٹی کے پاس اپنے سیکیورٹی آفیسرز کی ڈیوٹی لگا دو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اکیلی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ انہیں سمجھاتے ہوئے خود سارا گھر چیک کرنے لگا تھا، اسی گھر پر ہائی سیکیورٹی ارینج کروائی تھی۔ وہ کنگ کی طرف سے دھمکیوں سے تقریباً بے فکر ہی تھا، کیونکہ کنگ کی دھمکیوں نے اس پر کوئی خاص اثر نہیں دکھایا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ ہیر اور روحی پر کوئی خطرہ نہیں چاہتا تھا۔ کنگ نے جس طرح اسے دھمکیاں دی تھی، اس کے بعد اسے یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اسے یقین تھا کہ کنگ چپ نہیں بیٹھے گا، وہ ایسا کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، وہ اپنا آپ ضرور دکھائے گا، وہ اس طرح چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، وہ اپنی پاور ضرور دکھائے گا، اگر وہ شخص پاور میں تھا تو میں بھی اپنی پاور کا استعمال کرے گا۔ آخر اس نے بھی کوئی چھوٹا سا کام نہیں کیا تھا، اس نے اس لڑکی سے شادی کی تھی جس کو کنگ نے اس کے شوہر سے خریدا تھا، ہیر اس کی خواہش تھی اور وہ اس طرح سے تو اپنی خواہش کو رد نہیں ہونے دے سکتا تھا، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھانے والا تھا جو کہ ان کی طرف سے اسے خوفزدہ کر دے، اس لیے اس نے اتنی سیکیورٹی کا انتظام کر رکھا تھا، بے شک اسے کنگ کی طرف سے کوئی خوف نہیں تھا، وہ اسے زیادہ سے زیادہ کیا نقصان پہنچا سکتا تھا، اسے خود سے زیادہ اپنی بیوی اور بیٹی کی فکر تھی، وہ کنگ کے ساتھ اپنی اس لڑائی میں اپنی فیملی کو نہیں لانا چاہتا تھا، وہ اپنے ہیر کو کنگ جیسے خطرے سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اتنی سیکیورٹی کا انتظام کروایا تھا، اگر وہ چاہتا تو فی الحال کے لیے ولیمہ ٹال سکتا تھا، اس طرح ولیمہ ٹالنے کا مطلب تھا کہ وہ کنگ سے خوفزدہ ہے، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کنگ کے سے خوفزدہ نہیں تھا، اسے اگر کسی کا صرف خوف تھا تو وہ اپنے اللہ کا جو اس کی دنیا اور آخرت کا مالک ہے، کنگ جس بے ضمیر لوگوں سے ڈر کر یا دب کر رہنے والوں میں سے وہ نہیں تھا، لیکن اسے کنگ کو دیکھنے کی خواہش ضرور تھی، وہ خود اس سے روبرو ملنا چاہتا تھا، اس کی آواز سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کس طرح کی طبیعت کا مالک ہے، لیکن وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اس کے دل سے ہیر کی خواہش کو کرید کر پٹا دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی خواہش بھی اب کسی غیر مرد کے دماغ میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ میلی پالی ماما دانی بیوٹیشین اسے تیار کر رہی تھی جب روئی تھوڑی دیر کے بعد بھاگ کر کمرے میں اس کے پاس آتی اور اسے ہگ کر کے باہر بھاگ جاتی، اس کی حرکتیں وہاں کم کر کے ہی بیوٹیشین اور سیکیورٹی گارڈز بھی انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی شادی اب ہو رہی ہے اور یہ چھوٹی بچی تو ہم جو سیکیورٹی گارڈز اس کی ہیلپر بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی، روحی کے اتنے پیار بھرے مظاہرے پر پوچھنے لگی، وہ سر کی پہلی وائف کی بیٹی ہے، یہ سر کی سیکنڈ وائف ہے اور یہ بچی ان سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے، بیوٹیشین نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اوہ اچھا، آپ اس کی اسٹیپ مدر ہیں، اللہ آپ دونوں کو پیار سلامت رکھے، آج کل بہت کم ایسا پیار دیکھنے میں ملتا ہے، دوسری بیوی کہاں پہلے کی اولادیں برداشت کرتی ہے، اللہ آپ کا دل مزید بڑا کرے وہ مسکرا کر کہتی ہوئی بات ختم کر چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہیر کے دل میں یہ الفاظ قید ہو کر رہ گئے تھے، اسٹیپ مدر چھوٹا سا لفظ تو نہ تھا لیکن تھی تو حقیقت ہی تھی، وہ روحی کی سگی ماں نہ تھی، اور پھر شاید ساری زندگی وہ یہی بات ثابت کرتی رہتی، اپنے تلخ ایکسپیرینس جڑے ہوئے تھے لوگوں کے اس الفاظ کے ساتھ، لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا، عورت بے شک سب کچھ برداشت کر لے لیکن خود اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کا وجود برداشت نہیں کر پاتی، اور پھر اس وجود سے پلتی اولاد، اللہ نہ کرے، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، اللہ مجھے کبھی بھی روحی کی سوتیلی ماں نہ بنائے۔ تو آئینے میں اپنا سجا سورا روپ دیکھ کر اپنے دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی تھی، اس کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ وہ ہمیشہ روحی کی ماما جانی بن کر رہے، کبھی اس کی سوتیلی ماں نہ بنے، اور اسے یقین تھا کہ اس کے رب اس کی یہ دعا تو ضرور قبول کرے گا، اپنے دل میں کبھی یہ احساس نہیں آنے دے گی کہ وہ روحی کی سگی ماں نہیں ہے،
اگر وہ خود اس رتبے پر فائز ہوگی، اس کی اپنی اولاد اس دنیا میں آ گئی تو بے شک اپنی اولاد دنیا میں آ جائے تو اس کے بعد دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ نہیں آنے دے گی، وہ کبھی بھی روحی کی جگہ کسی اور کو نہیں دے گی۔ اور اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ روحی کی محبت میں کبھی بھی کسی اور کو شریک نہیں ہونے دے گی، وہ کبھی بھی روحی کی سوتیلی ماں نہیں بنے گی، بے شک اس کے لیے اسے اپنی اولاد کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ہاں، وہ صرف روحی کی ماما جانی بن کر رہے گی، وہ کبھی بھی اس کی سوتیلی ماں نہیں بنے گی، بے شک اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا کیوں نہ پڑے، وہ روحی کے ساتھ کبھی بھی نا انصافی نہیں کرے گی۔